السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر سے میرے چینل پر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے۔ میں شکیل انصاری۔ دوستو، آپ کے سامنے جو یہ مسجد ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مزار ہے، اور اس مسجد کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کیرلا میں ہے۔ کیرلا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کاسر کوڈ ہے۔ کاسر کوڈ میں یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مسجد اور اندر ان کی مزار ہے، اور یہ ہندوستان کی دوسری پہلی مسجد ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اس مسجد کی کیپیسٹی لگ بھگ 2000 لوگوں کے نماز پڑھنے کی کیپیسٹی ہے، اور اس مسجد کے اندر قبرستان بھی ہے، اور یہ مسجد کا رقبہ کافی بڑا ہے۔ میں نے پورا ویڈیو میں شوٹ کیا ہے، بتایا ہے، آپ لوگ پورا اس کو لاسٹ تک اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ مسجد کا انٹرنس ہے۔ ہاں تو دوستو، اب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توبہ کا واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے دنیا سے تائب ہو کر راہ مولا کیسے اختیار کی، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ایک شرابی انسان تھا، ہر وقت شراب میں دھست رہتا تھا۔ اسی زمانے میں نے ایک حسین و جمیل کنیز خریدی۔ اس کنیز کے بدن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس سے مجھے بے حد محبت ہو گئی۔ وہ بیٹی ذرا بڑی ہو کر جب گھسٹنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت نے اور جڑ پکڑ لیا۔ پھر ایسا ہوتا کہ جب شراب پی لے کر بیٹھتا، وہ میرے پاس آ جاتی اور شراب کا پیالہ مجھ سے چھینتے ہوئے میرے کپڑوں پہ گرا دیتی۔ وہ میری بیٹی جب 2 سال کی ہو گئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے غم نے مجھے بدحال کر دیا۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان آئی، جمعہ کی رات تھی۔ میں نے اس شب میں بھی شراب پی اور شراب کے نشے میں سو گیا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے، مردے قبروں سے نکل کر آ رہے ہیں، انہی میں بھی ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کسی چیز کی آہٹ ہوئی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ مجھ پر خوف طاری ہوا اور میں نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک راہ پر مجھے ایک سفید پوش بزرگ ملا۔ میں نے اس شخص سے منت سماجت کی کہ مجھے اس مہلک سانپ سے بچا لو، مگر اس نے معذرت کی اور کہا، میں کمزور ہوں اور سانپ بہت زبردست ہے، اس لیے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مگر آگے جاؤ، شاید مولا تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی راستہ ظاہر فرما دے۔ میں وہاں سے آگے چلا اور ایک بلند ٹیلے پر پہنچا جہاں سے جہنم کی آگ، اس کے طبقات اور بھڑکتے شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیچھے آتے ہوئے سانپ کے اندیشے سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں اس غار جہنم میں نہ گر پڑوں۔ اتنے میں نے غائب سے ایک آواز سنی، پیچھے ہٹ جاؤ، تو دوزخی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے قدر اطمینان ہوا۔ میں وہاں سے پلٹا تو سانپ بھی میرے ساتھ آیا۔ ایک آواز سن کر میں ضعیف مرد کے پاس آیا اور کہا، آپ مجھے اس سانپ سے بچا لیجئے، میری مدد کر دیجئے۔ ضعیف مرد نے میری بات سن کر رونے لگا، میں تو ضعیف و ناتواں ہوں، مگر تم اس ٹیلے پر چلے جاؤ جہاں اہل ایمان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی امانت ہوگی تو اس سے تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ میں ادھر بھاگا تو ایک گول پہاڑی تھی، اس کے اندر بہت سے دروازے تھے، دروازوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، دروازوں پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے سونے کے پٹ لگے ہوئے تھے۔ میں پہاڑی پر دوڑا تو سانپ بھی میرے تعاقب میں آیا۔ میں دروازے کے نزدیک پہنچا تو ایک فرشتے نے پکارا، پردے اٹھا دو، دروازے کھول دو، شاید اس بدحال کی یہاں کوئی امانت ہے جو اس کے دشمن سے اسے بچا سکے۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سے چاند جیسے خوبصورت بچے میرے پاس آ گئے۔ اتنے میں سانپ بھی میرے قریب آ گیا۔ بچوں میں سے ایک نے چیخ مار کر کہا، سب کے سب جلدی پہنچو، سانپ تو اس کے قریب آ گیا ہے۔ اسی اثنا میں میری بیٹی بھی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر رو پڑی اور بولی، بخدا یہ تو میرے باپ ہیں۔ یہ کہہ کر بجلی کی سرعت کے ساتھ ایک نورانی جھولے میں میرے پاس آ پہنچی، پھر اپنا بایاں ہاتھ میرے داہنی جانب بڑھایا جسے میں نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ پیچھے بھاگ نکلا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں آ بیٹھی اور میری ریش پر ہاتھ رکھ پھیرا اور بولی، ترجمہ،
قرآن کا، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو نازل ہوا؟ میں یہ سن کر آبدیدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم یہاں قرآن مجید بھی جانتی ہو؟ بیٹی، ہم لوگ آپ لوگوں سے زیادہ اس کا علم ہے۔ باپ، تو بتاؤ، وہ سانپ مجھے دوڑا رہا تھا، یہ کیا مصیبت تھی؟ بیٹی، یہ آپ کے برے عمل تھے جو آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتا تھا۔ باپ، یہ بزرگ مرد کون تھے؟ بیٹی، یہ آپ کے نیک عمل تھا جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے اس عمل بد سے ٹکرانے کی اس میں قوت نہ رہی۔ باپ، بیٹی، اس پہاڑی میں تم لوگ کیا کرتی ہو؟ بیٹی، ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم قیامت تک یہیں رہیں گے، ہم لوگوں کو آپ لوگوں کا انتظار ہے تاکہ ہم شفاعت کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں حیران و پریشان تھا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ صبح ہوئی تو جو سرمایہ پاس تھا لوگوں کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے توبہ کی۔ یہی واقعہ میری توبہ کا سبب بنا۔ اسی طرح سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور ایک نوجوان کا واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک بدمعاش قسم کا نوجوان حضرت مالک بن دینار کے پڑوس میں رہتا تھا اور شرفا اور اس کے نوجوان کے ہاتھوں خاصے پریشان تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی، مگر آپ نے اس نوجوان کے پاس جا کر اسے نصیحت کی تو وہ آپ کے ساتھ خاصی گستاخی سے پیش آیا۔ اس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بولا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنے اچھے برے فعل کا خود ذمہ دار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اس سے فرمایا کہ میں تیری شکایت بادشاہ سے کر دوں گا تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ بہت رحم دل ہے اور نرم مزاج ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے خلاف کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرے گا۔ مالک بن دینار نے کہا کہ اگر بادشاہ نے تمہاری خلاف شکایت نہ سنی تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری شکایت کروں گا۔ اس پر نوجوان نے فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت مالک بن دینار واپس لوٹ آئے، لیکن چند ہی روز بعد جب لوگوں نے دوبارہ اس نوجوان کے مظالم کی شکایت کی تو آپ پھر اس نوجوان کو نصیحت کرنے تشریف لے گئے، لیکن اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ غیب کی یہ ندا سن کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیرت زدہ ہو گئے اور انہوں نے اس نوجوان سے جا کر کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ نوجوان یہ سن کر خود بھی حیرت زدہ ہو گیا اور پھر ایک مصمم ارادے کے ساتھ پرعزم انداز میں کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت خدا کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ کچھ ہی دن بعد وہ نوجوان اپنا پورا اثاثہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ مالک بن دینار جب مکہ معظمہ پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو وہاں انتہائی کمزور اور قریب المرگ حالت میں دیکھا، جو اس وقت سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا، خدا نے مجھے اپنا دوست فرمایا، اس لیے میں بھی اس کے احکام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کروں گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی رضا اور خوشنودی صرف عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں کوئی بھی ایسا کام کرنے سے سچی توبہ کرتا ہوں جو اس کوئی تسلیم و رضا کے خلاف ہوگا۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اسی وقت اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ ہاں تو دوستو، اسی طرح سے ایک واقعہ اور ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کی ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ کو ایک دکان پر انجیر پڑے دکھائی دیے، جن کو دیکھ کر آپ کے دل میں ان کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ دکاندار کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میرے ان جوتوں کے بدلے میں انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ جوتے بہت پرانے ہیں، میں ان کے عوض میں کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ نے دکاندار کی یہ بات سنی تو وہاں سے چل دیے۔ اتفاق سے وہاں پر ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانتا تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ ان بزرگ کے بارے میں کیا جانتے ہو، وہ کون ہے؟ دکاندار نے نفی میں جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دکاندار نے یہ سنتے ہی فوری طور پر ایک ٹوکری میں انجیر سے بھری اور اپنے غلام کو ٹوکری دی اور کہا، اگر جناب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لے تو اس کی خدمت کے بدلے میں تو آزاد ہے۔ غلام بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضور یہ قبول فرما لیجئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نہیں لیتا۔ غلام نے کہا، اگر آپ اسے قبول فرما لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے لیکن میرے لیے ہلاکت ہے۔
غلام نے جب یہ بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے بدلے میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہ لوں گا۔ ہاں تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور جو میں نے انفارمیشن اس ویڈیو میں دی ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھتے رہیں، درود کا ورد کرتے رہیں اور نعت کو بھی سماعت فرمائیں۔ یہ نعت رسول ہو رہی ہے، آپ اس کو بھی سماعت کرائیں اور درود کا ورد بھی کرتے رہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ